الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ہم کو دکھا یا ہم کو چلا یا ہماری ہدایت فرما الصراط راستہ دکھا، راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا راستہ۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دے، سیدھے راستے پر چلا، ہدایت دے، یہ معنی مطلب اس کا۔ اب کن لوگوں کا راستہ کیسا معلوم ہو گیا؟ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، ہدایت کی توفیق دے، یہ معلوم ہو گیا۔ اب کون لوگ ہدایت پر تھے؟ ہمیں کس کے راستے پر چلے تو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں؟ اب اس کی بات آ رہی ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہوا، جن پر تیرا انعام، تیری رحمت ہوئی، تو جن سے خوش ہو گیا، تو راضی ہو گیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا ہم کو۔ غیر المغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، غیر المغضوبی علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا ان کا راستہ نہ کو۔ ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی ہم کو نہ چلا۔ اب لفظ ترجمہ ہو گیا، اب ترجمہ سنو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھو ان تین آیتوں میں تین باتیں ہیں۔ پہلی آیت میں کیا بات ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں کہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، سیدھے راستے کی بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، سیدھے راستے پر چلا، ایک بات۔ دوسری آیت میں دوسری بات کیا؟ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تیسری بات کیا؟ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلا۔ یہ تین آیتوں میں تین باتیں ہو گئی۔ پہلی آیت میں کیا بات تھی؟ سیدھے راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ دوسری آیت میں جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ تیسری آیت میں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ نکو، ان کے راستے پر نہ چلا، ان سے بچا لے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا لے۔ یہ تین آیتوں میں تین باتیں ہو گئی۔ اب ان کی تفصیل سنو۔ اب دیکھو اللہ یہاں دیکھو، اب ہمارا مسلمانوں کا منبع ماخذ کیا، ہماری بنیاد کیا، ہمیں کیا دیکھ کو عمل کرتے، کس میں ہے تو عمل کرتے، کون بولے تو عمل کرتے ہیں؟ اللہ بولے تو ہم عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ ہمارے کو بولتے کیا؟ اللہ بولے تو ہمیں سننے آتا کیا؟ نہیں سننے آتا تو اب نہیں بولتے ہمیں سننا بولے تو یا تو رسول اللہ بول کر رہنا، یا تو اللہ بول کر رہنا، ہمیں کیا تو کام کرنا بولے تو یا تو رسول اللہ بول کر رہنا۔ نہیں، اب اللہ ڈائریکٹ تو نہیں بولتے، اب اللہ بولے سے باتیں پوری ہے قرآن۔ دوسرا کیا؟ نبی تو اب زندہ تو نہیں، یہاں ہمارے سامنے موجود نہیں، اپنی خبر میں زندہ ہے، اپنی خبر میں ہے، خبر میں زندگی ہے ان کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت میں کیا فرما رہی بندوں کو کہ اللہ سبق سکھائی بندے کو، جب تمہارے کو دعا کرنے کا موقع ملے تو کیا کرو؟ سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگو، سیدھے راستے کی دعا مانگو۔ مال دولت یہ سب بیوی بچے بعد کی چیزیں ہیں، پہلے سیدھے راستے کی اللہ سے دعا کرو۔ اللہ وہ سکھا رہا ہے اس آیت کے اندر، سیدھے راستہ اللہ سے مانگنا۔ دیکھو اللہ کتنی بندے کی تربیت کر رہا ہے۔ تو
جس مذہب میں یا جس کتاب میں یا جن کو یہ خدا کی عبادت سیدھے راستے، یہ خدا کی بات کا نہیں سیدھا راستہ، اب جن کے مذہب میں، جن کی کتابوں میں یہ خدا کی عبادت کی تعلیم ہے، سبق ہے، کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو وہ مذہب، وہ کتاب سچی ہے۔ اب جن کے مذہبوں میں، جن کی کتابوں میں یہ خدا کی عبادت نہیں ہے، نبی کو خدا بنا لیے یا نبی کو قتل کر دیے، ایسی بہکی باتیں ہیں، تو وہ مذہب بھی سچا نہیں اور ان کی باتیں اور ان کی کتاب بھی سچے نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن سچا ہے اور ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ حقیقی مالک ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اب دیکھو یہاں سمجھنے کی بات کیا تھی؟ دیکھو ہمیں کرنا کیا کام، تو کیا کرنا پڑتا؟ پہلے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ کی قرآن کو دیکھنا پڑتا، اللہ کی بات کو دیکھنا پڑتا، یا پھر رسول اللہ کی بات کو دیکھنا پڑتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط القرآن، اہدنا القرآن یا پھر اہدنا الحدیث، اللہ ہم کو قرآن کے راستے پر چلا یا پھر ہم کو حدیث کے راستے پر چلا، اہدنا الصراط القرآن یا اہدنا القرآن یا اہدنا الصراط الحدیث یا اہدنا الحدیث، اللہ ایسا نہیں بولے حدیث کے راستے پر چلا یا حدیث پر چلا، قرآن پر چلا یا قرآن کے راستے پر چلا، اللہ یہاں ایسا نہیں بولے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ یہاں کیا بول رہی؟ اہدنا الصراط المستقیم بول رہی، اہدنا الصراط القرآن بھی نہیں، اہدنا الصراط الحدیث بھی نہیں، اور ڈائریکٹ تو اہدنا الحدیث بھی نہیں، ڈائریکٹ اہدنا القرآن بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کئی کو ایسا بولنا تھا تو اہدنا الحدیث بول کر، تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھو یہ آیت ہے نازل ہوئی نہیں، اب اس کی تشریح تفسیر قرآن کی ایک دوسری آیت کر رہی ہے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس کی تفسیر کون سیدھے راستے پر تھے، کن کے راستے پر چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والے بن سکتی، تو اس آیت کی تفسیر صراط المستقیم کی تفسیر اور دوسری قرآن کی آیت کر رہی ہے۔ 5ویں پارے میں آیت تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین نہیں ہے تو اس کے بعد کون صراط الذین، نیک لوگ کون تھے، اللہ کا کس پر انعام ہوا، وہ کون لوگ آتے، اس کی تفسیر یہاں ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام کس پر ہوا، اللہ کی رحمتیں پہلے کس پر اترتی، نبیوں پر اور صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اولیاء پر۔ اب دیکھو اللہ تعالی یہاں پہلے نبیوں کا تذکرہ کیا، اب نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ یہاں تو اس سے کون نکل گئے، مرزائی نکل گئے، غلام احمد قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے مرزائی لوگ نکل گئے، انہوں نبی کو نہیں مانتے، دیکھ تو مرزا کو نبی مانتے ہو، اب انہوں یہاں سے نکل گئے۔ دوسرا کون، صدیقین کو نہیں ماننے والے کون، رافضی لوگ یہاں صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ صدیقین تو انہوں صحابہ کو نہیں مانتے، یہ رافضی یہاں سے نکل گئے۔ تیسرا شہداء شہادت سے ڈرتے نہیں، اہل بدعتی لوگ شہادت سے ڈرتے نہیں، یہ لوگ بھی یہاں سے نکل گئے۔ چوتھا صالحین، اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو نہیں ماننے والے، غیر مقلد، انہوں یہاں سے نکل گئے۔ نبیین سے مرزائی نکل گئے، صدیقین سے رافضی نکل گئے، شہداء سے اہل بدعت نکل گئے اور صالحین سے غیر مقلد نکل گئے۔ اب ہمیں کون، ہمیں مرزائی بھی نہیں، رافضی بھی نہیں، اور ہم اہل بدعت بھی نہیں، اور ہم غیر مقلد بھی نہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اور ہم شہداء کو ماننے والے اور صالحین کو، فقہاء کو ماننے والے۔ ہم ہمارے کو کیا بولتے ہیں، ان سب کو ماننے والے کو کیا بولتے ہیں، سنی بولتے، اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا تو کیا، اہل سنت کا تو نبی کی اطاعت کرنے والے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نبی کی بات پر عمل کرنے والے، والجماعت کا تو وہ نبی کی سنت
انہوں نبی کی جماعت صحابہ سے لے کر عمل کر رہے، خود انہوں گھڑ کر عمل نہیں کر رہے سنتوں پر بھی. یہ سنت ہے، جمعہ کے بعد اونچا کرنا سنت ہے، کدو کھانے والا جنت میں جاتا، یہ سب گھڑی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے. انہوں نبی کی باتیں، نبی کی باتوں پر عمل کرتے، لیکن وہ بھی کون سے؟ جو نبی کی باتیں صحابہ سے ہو کر آئیں ان باتوں پر عمل کرتے. جو نبی کی بات صحابہ سے ہو کر آئی ہے اور صحابہ سے ہو کر آئی سو بات کو ماننے والے، عمل کرنے والوں کو کیا بولتے؟ اہل السنت والجماعت. ساتھ میں اسے سنی بول کر ہی بول سکتے، لیکن بہتر اہل السنت والجماعت بول کر بول سکتے. تو ہم ان چاروں کو مانتے ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ، اب دیکھو صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب دیکھو. اب اہل سنت کا تو کیا، اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا؟ راہ اعتدال. ہمیں نبی کا انکار نہیں کرتے، انکار کر دیں گے کون سا نبیوں کا نہیں کرتے، اور ہمیں صحابہ کا انکار بھی نہیں کرتے، شہداء کا انکار نہیں کرتے، ہمیں بدعتہ نہیں ہے، اور ہمیں غیر مقلدہ نہیں، ہمیں مقلد نہیں ہیں. نبیوں کو بھی مانتے، صحابہ کو بھی مانتے، شہداء کو بھی مانتے، اولیاء کو بھی مانتے، امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی کرتے ہیں. اب ان سب کو ماننے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ اہل سنت بولتے ہیں. اب اہل سنت کا تو کیا؟ راہ اعتدال. ہمیں حد سے گزرتے بھی نہیں اور حد سے اترتے بھی نہیں، حد پر رہتے ہیں. ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ موقف کیا؟ حد پر رہتے ہیں، حد سے گزرتے بھی نہیں اور حد سے اترتے بھی نہیں. اسے بولتے راہ اعتدال، درمیانی بات، درمیانی راستہ، صراط مستقیم اسے بولنے کا. ہمیں سب صراط مستقیم پر رہیں. اب صراط مستقیم کا تو کیا؟ اس کے لیے 2-3 مثالیں سنو، ایک 4-5 مثالیں. بعض لوگ کیا بولتے کہ بھئی اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اسی طرح کیا بولتے؟ اسی طرح نبی بھی. بعض لوگ کیا بولتے؟ ایک پہلے لوگ تو کیا بولتے؟ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. ایک آدمی ایسا بولتا، ایک طبقہ ایسا بولتا. اور ایک آدمی اور طبقہ کیا بولتا کہ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ ہے، اللہ بھی ہر جگہ ہے. جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا اللہ کے پیغمبر بھی ہر جگہ ہے بولتا. اب یہ دونوں کی باتیں غلط ہیں. اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے بولنا یہ بھی غلط ہے. اللہ بھی ہر جگہ ہے، نبی بھی ہر جگہ ہے بولنا یہ غلط ہے. دونوں باتیں غلط ہے. اب صحیح کیا؟ راہ اعتدال کیا؟ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا؟ صراط مستقیم کیا؟ اب سنو صراط مستقیم کیا. اللہ ہر جگہ ہے، نبی مدینے میں ہے، نبی کی برکت، نبی کا فیض ہر جگہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پھر سنو راہ اعتدال صراط مستقیم کیا؟ اللہ ہر جگہ ہے، نبی مدینے میں ہے، نبی کا فیض، نبی کی برکت ہر جگہ ہے. یہ صحیح بات ہے. اسی طرح ایک طبقہ کہتا ہے کہ سر پر ٹوپی کی بھی کیا نہیں پہننا، سر کھلا رکھ کر پھرتے رہنا. اور ایک طبقہ کیا بولتا؟ سر پر پگڑی بننا، اور پگڑی بھی کون سی؟ ہرے کلر کی بننا. دونوں غلط. سر کھلا رکھ کر پھرو بولنا یہ طبقہ بھی غلط، اور سر پر پگڑی بننا وہ بھی شرط کس کی لگا رہی؟ ہرے کلر کی. دونوں غلط. صحیح بات کیا؟ اعتدال کی بات کیا؟ صراط مستقیم کیا؟ سر پر پگڑی بنو، لیکن اس کے لیے شرط نہ لگاؤ ہرے کپڑے کی. آپ کی مرضی ہے. کالی پگڑی بنتے تو بنو، اجلی پگڑی بنتے تو بنو، ہری پگڑی بنتے تو بنو. شرط نہیں ہے، کون سی چاہے وہ بن سکتی ہے. کالی بنتے، اجلی بنتے، ہری بنتے، وہ آپ کا اختیار ہے. یہ بننا ہوتا کوئی شرط نہیں ہے. ایسا یہ راہ اعتدال ہے. پہلے کے دو لوگ دو طبقے کیا بول رہے؟ ایک بول رہا کہ ٹوپی نہیں سر کو، ٹوپی سر کا پھرو. دوسرا طبقہ کیا بول رہا؟ پگڑی بننا سر کو، اور وہ بھی کون سی بننا؟ ہریش بننا بول رہا. ہمیں کیا بول رہی؟ صراط مستقیم راہ اعتدال اہل سنت والجماعت ہمیں کیا بول رہی؟ سر پر پگڑی بنو، لیکن کلر کا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. آپ چاہے تو سفید بنو، چاہے تو آپ کالی بنو، چاہے تو ہری بنو. کوئی کلر کا قید اور کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح اور ایک مثال سنو. ایک طبقہ کیا بولتا ہے
کہ مسافہ کرنا ہے تو مسافے میں دو ہاتھوں سے ملنا، مسافے میں دو ہاتھوں سے ملنا، اور کیا کرنا، مسافے میں مسافہ کرتے وقت میں مسافے کے دو ہاتھوں سے ملنے کے بعد گڑگے بھی ٹیکنا، یہ بولتا ہے۔ اور ایک طبقہ کیا بولتا ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا کافی ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا یہ بھی غلط ہے، مسافہ کرنے کے بعد گڑگے ٹیکنا یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات کیا، صراط مستقیم کیا، راہ اعتدال کیا، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا، مزاج کیا؟ دو ہاتھوں سے مسافہ کرو لیکن گڑگے ٹیکو نہ کس کے بھی سامنے، یہ ہمارا مزاج ہی ہے۔ اور ایک مثال، بعض لوگ کیا بولتے، تراویح 8 رکعت ہے 20 رکعت نہیں ہے، بقیہ 12 رکعت کیوں کھا لیتی۔ اور بعض لوگ کیا بولتے، تراویح بھی 20 رکعت پڑھنا، تراویح کے بعد پورے لوگ مل کر دعا کرنا، ایسا بول کر بولتے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہمیں کیا بولتے، صراط مستقیم کیا، تراویح 20 رکعت پڑھو، اس کے بعد آپ چاہیں تو دعا سب مل کر لو یا امام صاحب ساتھ کر لو، کوئی بات نہیں ہے، خود کر کے چاہتے تو چلے جاؤ، نہیں امام صاحب ساتھ دعا مل کر لیتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات، یہ سب مثالیں ہیں، سمجھ میں آ گئی بات۔ ہمیں کس پر ہے، صراط مستقیم ہمارا مزاج ہے۔ اب آگے سنو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، نبیاں، صالحین صحابہ اور شہداء اور فقہاء صالحین، ان کو ہمیں مانتے، ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں دعا کرنا، اللہ سے یہ دعا، نماز میں بندہ یہ دعا کرنا، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے اللہ سکھایا، کیا بول کر سکھا اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے مدد مانگتے، یہ بندے کو اللہ پڑھ کر بولنے کا اللہ موقع دیا۔ اس کے بعد اللہ کیا سکھا رہا بندے کو، دعا کرنے کا اللہ سلیقہ سکھا رہا، جب دعا کرے تو پہلے دعا کیا کرنا، صراط المستقیم کی دعا کرنا، سیدھے راستے کی ہدایت دی اللہ، یہ دعا کرنا۔ اب آگے چلو، اب دیکھو، غیر المغضوب، اللہ کا جن پر غصہ نازل ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا، اللہ تیرا غصہ جن پر نازل ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ اب اللہ کا غصہ کن پر نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا مغضوب کا، تو کیا، اللہ کا غصہ جن پر نازل ہوا، اب اللہ کا غصہ کن پر نازل ہوا، یہودیوں پر، علم رہنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، علم تھا، صرف ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ لوگ مغضوب میں آ گئے۔ علم تھا لیکن ساتھ میں ضد بھی تھی، عمل نہیں کرتے تھے، بس یہ لوگ اللہ کے غصے میں، اللہ کے غصے والے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ولا الضالین کا مطلب کیا، ولا ضال سے مراد کیا، کون، ولا الضالین گمراہ لوگ، کون گمراہ، اب یہ اس سے مراد نصارا عیسائی لوگ، ان کو عمل کرنے کا شوق تو ہے، عبادت کرنے کا شوق ہے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے عمل کرنے کا شوق ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے لوگ نبیوں کی اطاعت اور اتباع نہیں کر رہی، نبیوں کی اطاعت نہیں کرتے، کیا ہوتا، گمراہ ہو جاتے۔ تو پہلا طبقہ کون سا، ضد کی وجہ سے، علم تھا ضد کی وجہ سے عمل نہیں کیا تو پھر یہ مغضوب میں آ گیا۔ دوسرا طبقہ علم نہیں تھا، عمل کا شوق تھا، نبیوں کی اطاعت نہیں کیا تو راستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ ہم کو ضد سے بھی بچائے جو صفت کے یہودیوں کی تھی، اور اللہ ہم کو جہالت سے بچائے جو صفت کے عیسائیوں کی ہے، اللہ ہم کو ضد سے بھی بچائے اور گمراہی سے بھی بچائے، جہالت سے بچائے، اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ اب جو آدمی علم نہیں ہے، علم رکھ کر عمل نہیں کرتا تو اس کے اندر یہودیوں کی صفت اور یہودیوں کا مزاج آ گیا۔ اب اس کا مطلب کیا، علم والے کون، علماء بول کر ایسی بات نہیں، تمہارے پاس بھی علم ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا تمہارے معلوم ہے نہیں ہے، اب تمہارے پاس اس کا علم ہے، سمجھ میں آ گیا، ایسا ہر آپ کے پاس چھوٹا موٹا علم ہے، یہ کیا کتاب ہے، تمہارے کو پوچھے تو تمہیں کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے بول کر بولتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہے۔ ایسا جمعہ کے دن کیا کرنا، فرض پڑھنے کے بعد سنتاں پڑھنا نہیں پڑھنا، اب ہمیں پڑھ رہی،
اب کون کون نہیں پڑھ رہی؟ ان کے پاس پڑھنا پڑھ کر معلوم تو ہے، علم ہے، لیکن نہیں پڑھ رہی. تو جو لوگ جن کے پاس علم ہے یہ کرنا بول کر، یا پھر سود نہیں کھانا، وردی کو نہیں لینا، نہیں دینا، رشوت نہیں لینا، پراپرٹی بھائیوں کا مال مار کر نہیں کھانا، یہ سب معلوم ہے، پھر بھی وہ کر رہی، کرنے کے کما نہیں کر رہی، نہیں کرنے کا کما بچنا تھا اس سے نہیں بچ رہی. تو یہ سب آپ کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کر رہی، تو ان کے اندر یہودیوں کا مزاج ہے، یہودیوں کی صفت آ گئی. مسلمانوں کی علامت ختم ہو گئی، یہودیوں کی علامت آ گئی. اب جن کے پاس علم نہیں ہے، بس وہ ان کو عمل کرنے کا شوق ہے لیکن علم نہیں ہے، اب کسی سے پوچھتے بھی نہیں، تو پھر وہ لوگ کیسے ہو گئے؟ ان کے اندر عیسائیوں کی صفت آ گئی. انہوں کسی سے پوچھتے نہیں کیا، بس ان کے دل میں کیا آیا اس پر عمل کرتے رہتے. نبیوں سے پوچھتے نہیں، نبیوں کے وارثین سے، علماء سے پوچھتے نہیں کیا بات کی، اپنے دل میں کیا آیا اس پر فالو کرتے ہوئے سمجھاتے رہتے. جیسا عیسیٰ یہاں نبیوں کی اتباع نہیں کرے، نبیوں کو فالو نہیں کرے تو کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اگر آج کے لوگ بھی نبیوں کے وارثین علماء سے کوئی بات پوچھے بغیر ایسا کرتے رہتے تو پھر یہ لوگ بھی، آج کے لوگ بھی گمراہ ہو گئے، گمراہی میں ہے. اللہ سے دو دعا کرتے رہو، اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے سے بچا لے، علم ہو کر عمل نہیں کرنا، ایسے مزاج سے بھی ہم کو بچا لے، ضد سے عمل نہیں کرنی اور علم رکھ کر بھی اللہ ہمارے اندر ضد ختم فرما دے، اطاعت کا مزاج پیدا فرما، اور تو کیا کر بولے تو اس کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر سے جہاد کو ختم فرما، لا علمی کو، بے علمی کو ختم فرما، علم سیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معلوم نہ ہو تو پوچھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.